الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہو کہ بس تیار اٹھ بیٹھے خلیل، ہو کہ بس تیار اٹھ بیٹھے خلیل، اب رہی دلیل میں نہ کچھ کیل و کال، ہو گئے یکسو خیالات خلیل، ہو گئے یکسو خیالات خلیل، یہ ہے لاریب یہ حکم جلیل، ہے یہ اسماعیل کی خوش قسمتی، ہے یہ اسماعیل کی خوش قسمتی، جس سے حاصل ہو رضائے ایزدی، مرضی مولا میں جو کام آ گیا، مرضی مولا میں جو کام آ گیا، ہو گیا اس کو بس سب کچھ عطا، مرضی مولا میں بے چونو چرا، مرضی مولا میں بے چونو چرا، کس طرح پورا کیا حکم خدا، یا الہی گر کرم تو کرے، یا الہی گر کرم تو کرے، وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے جسے چاہے در پہ بلا لے، جسے چاہے در سے دھتکار دے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جن کے صبح و شام اللہ کے سامنے حاضری میں اچھے اعمال میں گزرتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیاں لہو لعب غفلتوں میں گزرتی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں زندگی کے ان لمحات کو ان اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی برکت سے ہماری قبر و آخرت سنور جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 3-4 جمعوں سے آپ کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے اس عظیم پیغمبر پر بڑے بڑے امتحان آئے اور ہر امتحان میں وہ ثابت قدم رہے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمتوں کے امیدوار رہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب بندہ مخلص ہو کر اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہر مقام پہ، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرماتے ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا گیا کہ آگ میں ان کو ڈالا گیا تو آگ کو اللہ نے باغ بنا دیا۔ نمرود کا مقابلہ ہوا، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ غرض کے مختلف امتحانات سے گزرے جن کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے۔ پھر ان پر ایک بڑا امتحان یہ آیا کہ جب نمرود کو اللہ نے مچھر کے ذریعے برباد کیا تو ابراہیم خلیل اللہ نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ ناقدرے ہیں، اتنے بڑے معجزات دیکھ کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں سے شام کی طرف ہجرت کر گئے اور شام سے ہوتے ہوئے فلسطین کی طرف چلے گئے تاکہ وہاں جا کر اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جائے۔ چنانچہ راستے میں ظالم بادشاہ کا ایک بڑا امتحان ابراہیم پر آیا، وہاں بھی اللہ نے ان کی مدد کی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو سرخرو کیا اور اس ظالم بادشاہ کو شروع میں تو اللہ نے اس کو شل کر دیا، پھر وہ توبہ طائب ہوا۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو ہر محاذ پہ کامیاب فرمایا۔ تو بہرحال جب آپ فلسطین میں پہنچے، وہاں آپ آباد ہوئے، لوگوں کو آباد کیا اور اسی طرح وہ علاقہ آباد ہو گیا۔ اللہ نے بڑھاپے میں آپ کو بی بی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام جیسے عظیم فرزند عطا کیے، جس کی تفصیل پہلے آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کچھ ہی دنوں کے تھے، ایک اور بڑا امتحان آیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو فلاں جگہ، یعنی جہاں
آج مکہ مکرمہ آباد ہے، وہاں فرمایا کہ اس بیابان جگہ پہ ان ماں بیٹے کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 اونٹ لیے اور وہاں سے سفر باندھا، اور وہاں سے آپ نے اپنی اس اہلیہ اور اپنے بیٹے کو وہاں لے جا کر وہ بیابان جگہ پر چھوڑ آئے۔ جس جگہ کعبۃ اللہ ہے وہاں ایک درخت تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہاں چھوڑ کر واپس ہونے لگے، بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بیوی بھی کوئی عام بیوی نہیں تھی، وہ اللہ کے خلیل کی بیوی تھی، ثابت قدم تھی کہ آج کی بیویوں کو اگر ایسا کہا جائے، اتنا بڑا امتحان آ جائے، وہ تو فرمایا کہ وہ شوہر کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی اس عظیم بیوی نے کہا کہ اے میرے خامن، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے واپس آئی اور وہاں سے واپس ہوئے، اور راستے میں ایک جگہ پر آپ نے دعا کی جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں ہو چکی ہے۔ آج اسی سے آگے بات کو چلاتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب وہاں ان کو چھوڑ کر واپس ہوئے، اللہ نے وہاں ایک آب زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، اور ابراہیم خلیل اللہ کی یہ زوجہ محترمہ اور آپ کے یہ فرزند وہاں آباد تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہیں پانی کی ضرورت پڑی، دور سے دیکھتے ہیں کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ ایک شخص نے جب وہاں جا کر دیکھا جہاں آج کعبہ ہے، وہاں فرمایا دیکھا ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے اور ساتھ پانی کا چشمہ ہے۔ اس شخص نے، تجارتی قافلے والے نے کہا ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ صحرائی زمین میں پانی بہت بڑی جو ہے قدر رکھتا ہے۔ بہرحال بی بی ہاجرہ نے کہا آپ آباد ہو سکتے ہو لیکن پانی میری ملکیت میں ہوگا۔ چنانچہ اس قافلے والے سارے مرد و زن وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا جو آج کعبۃ اللہ ہے، وہاں چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے تو وہاں سے وقتاً فوقتاً مکہ بی بی ہاجرہ کے پاس آتے اور اپنی بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کر کے واپس چلے جاتے۔ اب چونکہ گاؤں آباد ہو چکا تھا تو ابراہیم علیہ السلام بھی مطمئن ہو گئے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑی عمر کو پہنچے تو اسی قبیلہ سے جو یہ قافلہ آباد ہوا تھا، انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، انہی سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی۔ یہاں تک آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ جہاں آپ نے اپنی بیوی کو ویران جگہ پہ چھوڑ کر آئے ہو وہاں میرا گھر تعمیر کرو۔ یہ جگہ جو ہے اصل میں تھوڑی ابری ہوئی جگہ تھی، یہاں کعبۃ اللہ تھا لیکن طوفانوں اور سیلابوں سے وہ منہدم ہو چکا تھا۔ اب ایک ابری سی جگہ تھی، باقی نام و نشان کعبہ کا نہیں تھا۔ اب وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آئے اور اپنے بیٹے سے اللہ کے اس حکم کا تذکرہ کیا کہ یہاں ہم اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ معاون و مددگار بنے اور یہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی۔ تو آج کے خطبے میں جو آیت پڑھی اس میں یہی ذکر ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک انسانوں کے لیے خدا پرستی کا مرکزی جو گھر بنایا وہ مکہ میں ہے، برکتوں والا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ اس زمین پہ سب سے پہلا اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا
وہ مکہ مکرمہ تھا۔ بہرحال مکہ مکرمہ کی تعمیر کئی دفعہ ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر زمین کی پیدائش سے 40 سال پہلے کعبۃ اللہ، جیسے ہتھیلی کے اوپر ایسے ہی کعبۃ اللہ جو ہے تعمیر فرمایا۔ اللہ کے امر کن سے زمین و آسمان کی پیدائش سے 40 سال قبل۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کعبہ تعمیر کیا۔ اور ایک روایت میں ہے سب سے پہلے اللہ کے امر کن سے کعبہ تعمیر ہوا، اور پھر اس کے بعد آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد حوادث زمانے کے ساتھ یہ جگہ منہدم ہو گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تیسری دفعہ کعبہ تعمیر کیا۔ فرشتوں نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو جگہ بتائی، اور 5 پہاڑوں سے جو ہے پتھر اکٹھے کیے آدم علیہ السلام نے، کوہ لبنان سے، کوہ جو ہے طوٰ سے، اور اسی طرح جبل حرا سے 5 پہاڑوں سے پتھر اکٹھے کر کے آدم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد جو ہے حوادث زمانہ طوفان نوح کے ساتھ ہی یہ جگہ پھر ختم ہو چکی تھی۔ اب کعبہ کا نشان نہیں تھا، صرف ایک ابری ہوئی جگہ، ایک ٹیلہ سا بنا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کو تعمیر کیا، اور جب اللہ نے حکم دیا تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہاں اس جگہ پر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر شروع کی تو تعمیر کے دوران جب یہ عمارت کی دیواریں قد آدم کے برابر پہنچ گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ایسا پتھر لے کر آؤ جس پہ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر جو ہے ہم اس کعبہ کو تعمیر کریں، کیونکہ اب دیواریں بلند ہو گئی ہیں اور وہاں تک پہنچنا، پتھر رکھنا مشکل ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کے تلاش کے لیے نکلے، تو ایک روایت میں ہے کہ آگے انہیں حضرت جبرائیل ملے۔ جبل ابی قبیس ایک پہاڑی ہے، وہاں حضرت جبرائیل ملے، اور جبرائیل علیہ السلام نے 2 پتھر بتلائے، ایک جو ہے مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے، ایک حجر اسود۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 پتھر لے جاؤ، ایک پہ کھڑے ہو کر کعبہ کو تعمیر کرو، اور دوسرے کو یعنی حجر اسود کو کعبہ کے ایک کونے میں لگا دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لے کر آئے، اور اس کے بعد اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی بن گئے۔ وہ پتھر ایک لفٹ کی طرح اوپر نیچے ہوتا، جب ابراہیم علیہ السلام گارا پتھر اٹھانے کے لیے نیچے ہوتے، پتھر نیچے ہو جاتا، جب وہ پتھر دیوار کے اوپر رکھتے گارا وغیرہ تو پتھر لفٹ کی طرح اوپر ہو جاتا۔ وہ مقام ابراہیم میں اب بھی وہ پتھر موجود ہے، اور دوسرا پتھر جو ہے وہ حجر اسود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے یہ پتھر جو تھے یہ جبل ابی قبیس پہ دفن کر لیے تھے۔ یہ دونوں پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئے تھے، مقام ابراہیم اور اسی طرح حجر اسود، یہ دونوں جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ حدیث شریف میں ہے یہ دونوں پتھر جو ہے جنت کے یاقوت ہے۔ بہرحال ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پتھر کی تلاش میں نکلے
تو اس پہاڑی کے اوپر پہنچے، غیب سے آواز آئی پہاڑی سے، جبل ابی قبیس سے، کہ میرے پاس کچھ امانت ہے وہ لے جاؤ۔ تو یہ وہی پتھر تھا مقام ابراہیم اور حجر اسود۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر نکال کر لے آئے، جنہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے دفن کیا تھا۔ بہرحال یہ دو پتھر جب لائے تو روایت کے اندر آتا ہے یہ بہت زیادہ چمک رہے تھے، جہاں تک ان کی چمک پہنچی وہاں ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگائے۔ وہ تمام حدود حرم، یعنی جو حدود حرم ہے، اس تمام جگہ پر جب وہ پتھر لے کر آئے تو یہ چمک رہے تھے۔ جہاں تک چمک پہنچ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام جگہوں پر نشان لگائے، اور آج اسے حدود حرم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ یہ اتنے زیادہ چمک رہے تھے جب جنت سے یہ پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارے گئے، مقام ابراہیم والا پتھر اور حجر اسود کتنے زیادہ چمک رہے تھے، تو فرمایا اس کی چمک سے مشرق و مغرب سارے منور ہو رہے تھے۔ اللہ نے ان کی چمک کو تھوڑا سا مدھم کر لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں پتھر جو تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں لگائے یہ سفید چمک رہے تھے، لوگوں کے گناہوں اور بوسہ دینے سے، ہاتھ لگانے سے ان کا رنگ جو ہے کالا مدھم ہو گیا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبہ کو تعمیر کیا، اور ایک کونے پر جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پہ حجر اسود کو رکھ دیا۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب لوگوں کو آواز دو، وہ آ کر اس گھر کی عبادت کریں، اس گھر کو آباد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، لوگ تو دنیا میں منتشر ہیں، میری آواز دنیا کے کونے کونے تک کہاں پہنچ پائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے اس پہ کھڑے ہو کر آواز دینا تیرا کام ہے، اور ساری دنیا تک پہنچانا میرا کام ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، وہ پتھر جبل ابی قبیس سے بھی زیادہ اوپر بلند ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو آواز دی، خانہ کعبہ کی آبادی کی، کہ لوگوں یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے کہ تمام لوگ اس گھر کو آباد کرو۔ چنانچہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کی روحوں تک یہ آواز پہنچی۔ جس نے جتنی دفعہ جن کی روحوں نے لبیک کہا وہ اتنی ہی دفعہ کعبہ کی زیارت کریں گے، جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ نہیں جا سکیں گے، اور جن کی روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، جتنی دفعہ کہا، کسی نے ایک دفعہ، کسی نے 2 دفعہ، ان کو اتنی ہی دفعہ وہاں کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز دی اور اس کے بعد اللہ سے فرمایا کہ یہاں عبادت کیسے کرے، تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احرام باندھنے سے لے کر حلق اور قصر تک، جمرات پر کنکریاں مارنا، یعنی مکمل تمام طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھلایا، احرام سے لے کر حلق و قصر تک۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں اس کا تذکرہ ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ہم نے ابراہیم کو تمام حج کے مکمل طریقہ سکھلایا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تعمیر کر لیا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو پہلے پارے میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے، فرمایا انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم نے یہ گھر تعمیر کر لیا ہے، تو اس کو قبول فرما۔
اب یہ دعا ہے، اس کی تفسیر آدمی پڑھے حیران ہوتا ہے، جس میں بڑی نقطوں کی باتیں، بڑے نکات بیان کیے گئے۔ فرمایا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے عظیم یہ کارنامہ تھا کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے تاریخ انسانیت میں عبادت گاہوں کی تعمیر میں یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ انجام دیا یہ کارنامہ تو کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی فخر و غرور نہیں ہے، کوئی اکڑ نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، اے پروردگار یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ تیری توفیق سے ہے، یہ عظیم کارنامہ جو انجام دیا ہے یہ تیری توفیق سے ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا دیکھنے والا ہے، میرے خلوص دلی کیفیت کو تو دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر تم اپنی نیکی کو عند اللہ مقبول ہونا چاہتے ہو، مقبول کرانا چاہتے ہو، تو نیکی کے اوپر فخر کے بجائے عاجزی سے اللہ سے درخواست کیجئے کہ اے اللہ اتنے یہ نیکی کا جو کام کیا، میرے ہم اثر میرے ساتھ کتنے اور اچھے نیک اور خوبصورت مالدار توانت ہے، ان سب میں سے تو نے مجھے منتخب کیا، چن کر مسجد میں لایا، نماز کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی۔ اے مولا میرا کوئی کمال نہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کارنامے کو تو قبول کرے تو فبہا، اگر قبول نہ کرے تو تیری مرضی، اے اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اب اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما۔ آگے مزید دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی ہی فکر نہیں کی بلکہ ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمیں بنا دے، یعنی اسماعیل اور ابراہیم دونوں دعا کر رہے ہیں کعبہ کو تعمیر کر کے کہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ اب کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ فرمایا ضرور وہ مسلمان تھے۔ مسلم کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار بنا لینا، اپنی تمام خواہشات پہ پاؤں رکھ کر اللہ کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر لینا کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی مرضی نہیں ہے، ساری مرضی تیری چلے گی، جو تو چاہے گا اے اللہ وہی ہوگا، اور مجھے تو اپنا تابعدار بنا دے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمیں تو اپنا جو ہے تابعدار بنا دے۔ گھر تو ہم نے بنا دیا بیت اللہ، اب اس کے اندر تابعداری کے لیے، رکوع سجدہ کے لیے تو ہمیں توفیق بھی عطا فرما۔ اور فرمایا ومن ذریتنا، اے پروردگار ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اولادوں پہ بھی رحم کر، ان کو بھی جو ہے تابعدار بنا، ان کو بھی اپنا فرمانبردار بنا۔ اس میں ہمیں یہ دعوت فکر دی کہ خود اپنی ہی فکر نہ کیجئے، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے بھی عقائد و نظریات کی فکر کیجئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری اولاد پہ بھی رحم کر، کوئی جو ہے گمراہ نہ بن جائے، کوئی دہریہ نہ بن جائے، کوئی نافرمان نہ بن جائے، کوئی تیرا باغی نہ بن جائے۔ اس لیے ابراہیم نے پہلے اپنے لیے پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ آج کی دنیا نے اپنی اولاد کے عقیدے اور نظریے کی فکر چھوڑ دی، انہیں نہیں پتہ کہ ان کی اولاد کدھر جا رہی ہے، کون کس گمراہی میں مبتلا ہے، بس یہی فکر ہے اچھا کھائیں اچھا پہنیں، اولاد کے لیے اچھی مکان کوٹھی جائیداد ہو۔ یہ نہیں سوچتے اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان کیا ہے، وہ کس رخ پہ چل رہا ہے۔ اسی لاپرواہی کی وجہ سے آج اولادیں ملحد، گمراہ اور دیگر کئی ہی گمراہیوں کی طرف جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
انفسکم و اہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنی بھی فکر کرو اور اپنی اولاد اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کر کے یہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور مزید آگے اور بھی جو ہے اس آیت کے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی جو پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم کارنامے کے بعد کعبہ کو آباد کیا۔ کعبۃ اللہ اللہ کا بہت عظیم گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کعبہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے اور اس کے اوپر عرش کرسی ہے، اور وہاں سے تجلیات کا جو ہے نزول کعبہ پر ہوتا ہے۔ تمام دنیا کے قیام جو ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا تو ساری دنیا جو ہے ختم کر دی جائے گی، اور قرب قیامت جب کعبۃ اللہ منہدم ہوگا تو فرمایا تمام دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو قیامت کے دن زیب و زینت کے ساتھ اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں۔ جب کعبۃ اللہ میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا السلام علیک یا محمد، میں جواب دوں گا وعلیک السلام یا کعبۃ اللہ۔ پھر میں کعبہ سے کہوں گا کہ اے کعبہ میری امت کا کیا ہوگا؟ کعبہ کہے گا کہ اے اللہ کے نبی، جس نے میری زیارت کی، جو میرے پاس حاضر ہوا اخلاص کے ساتھ، کعبہ کہے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اس کی کفایت کروں گا۔ اور اے اللہ کے نبی، جو میرے پاس حاضر نہیں ہو سکا اس کی سفارش اے محمد آپ کرنا، اس کی کفایت آپ کرنا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ روزانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں کعبہ میں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں جو کعبۃ اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑا عظیم گھر ہے، بڑی عظمتوں والا گھر ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کعبہ کے اندر 10 مقام ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک رکن یمانی، ایک میزاب رحمت، اور اسی طرح صفا مروہ عرفات، یہ 10 مقام ایسے ہیں جہاں جو بھی دعا مانگی جائے فرمایا وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کعبۃ اللہ وہ عظیم گھر ہے کہ جہاں اللہ کی ہر مخلوق اس کا احترام کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشراق کے بعد کا وقت تھا، سورج کی مدھم سی شعاعیں پڑ رہی تھی، ہم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک سانپ آیا، کعبہ کے دروازے سے داخل ہوا اور کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے، یعنی طواف کیا۔ پھر مقام ابراہیم پر اس سانپ نے جو ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں اس سانپ کے پاس گیا اور اس سانپ سے کہا کہ یہاں کے لوگ غلام ہیں، نہ سمجھ ہیں، تو اس کیفیت میں دوبارہ نہ آنا، کہیں نقصان نہ دے۔ وہ سانپ ہوا کی آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یہاں اس مقام پر ایک شخص تھا جس کی ماں جو ہے جنات میں سے تھی، مقام ذی طویٰ، اور یہ ابو طفیل نقل کرتے ہیں کہ ایک نوجوان صالح جنات میں سے تھا، مقام ذی طویٰ میں رہتا تھا، وہ اکثر اپنی صورت سانپ کی بنا کر کعبہ کا طواف کرتا تھا۔ ایک دن جو ہے کچھ لوگوں نے، بنی سہم کے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کعبہ میں یہ گھوم رہا ہے، اس کی ماں نے روکا بھی کہ تو سانپ کی شکل میں کعبہ کا طواف نہ کر، لیکن وہ اکثر جاتا وہاں طواف کرتا، تو کچھ لوگوں نے مل کر اسے مارا۔ فرمایا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ لوگ جنہوں نے مارا کچھ ہی لمحے اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1815 ہجری میں
جمال فاروقی کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو ہے بھاگا دوڑتا ہوا کعبے کے ارد گرد جو ہے 7 چکر لگائے، طواف کیا، پھر حجر اسود کو اس اونٹ نے بوسہ دیا، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اب جب حجر اسود کو اس نے بوسہ دیا اور اس کے بعد میزاب رحمت کے برابر کھڑا ہو کر یہ اونٹ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہی وہ فوت ہو گیا اور صفا مروہ کے درمیان اس کو دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ کی ہر مخلوق کعبہ کا طواف بھی کرتی ہے، احترام بھی کرتی ہے۔ یہ بڑا عظیم گھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو گزشتہ 3 جمعوں سے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، آخر میں مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے 8 فرزند تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھے جو بی بی ہاجرہ کے بطن سے تھے، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں عظیم الشان پیغمبر تھے۔ بی بی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام، اور بی بی سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام، اور بی بی کنطور کنعانیہ کے بطن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ کل 8 بیٹے تھے، اور بی بی کنطور کنعانیہ کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام مدین، مدان، یفتان اور اسبق شوخ، یہ پیغمبر نہیں تھے، اور یہ بھی مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کعبہ کا علاقہ آباد ہوا، اور اسحاق علیہ السلام جو ہے دوسرے کنعان کے علاقے میں، اور مدین جو شہر آباد ہوا یہ ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے سے، اور باقی بیٹے شام و روم کے مختلف ملکوں میں آباد ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 155 سال کی ہوئی تو اسرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر جو ہے عرض کیا روح قبض کرنے کے متعلق۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کسی دوست نے بھی اپنے دوست کی جان لی ہے؟ اللہ سے عرض کیجئے کہ کسی دوست نے بھی اپنی دوست کی جان لی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت ابراہیم تو یوں فرما رہے ہیں کہ کسی دوست نے بھی کسی دوست کی جان لی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم سے جا کر کہو کہ کیا کسی دوست نے اپنے دوست سے ملاقات سے انکار کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا میری روح قبض کر لو۔ چنانچہ 155 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جو ہے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی مزید تفصیل بھی کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان عظیم نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس سے بہت بڑے جو ہے درس ملتا ہے اور آدمی کے ایمان و عمل میں برکتیں ہوتی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اور کعبۃ اللہ کے برکات کے متعلق کتابوں کے اندر کئی اور بھی واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ فلسطین میں سے کہیں جا رہے تھے تو وہاں راستے میں دیکھا ایک شخص ہے، وہ آواز میں باریک آواز میں اللہ کی وحدانیت اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے قریب پہنچے دیکھا کہ ایک شخص ہے، پورے بدن کے اوپر بال ہی بال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو کس کو پکار رہا ہے؟ اس شخص نے کہا اللہ وحدہ لا شریک کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کی خدائی آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں؟ اس شخص نے کہا آسمانوں میں بھی خدا کی خدائی، زمینوں میں بھی خدا کی ہی خدائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نظریے کا شخص دیکھ کر مطمئن ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ ہی کی وحدانیت کے قائل اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے۔ تو آدمی کو اپنی فکر کا شخص ملے تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میری نظریے کا اور بندہ بھی مجھے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہوئے اور اس شخص سے کہنے لگے کہ تو کہاں آباد ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ
گرمی کے موسم میں گھوم پھر کر اور سردی کے موسم میں فلاں جگہ ایک غار ہے، میں وہاں آباد ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو عبادت کس طرف رخ کر کے کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا کعبہ کی طرف عبادت کرتا ہوں۔ اس وقت تک کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا، صرف ایک بلند ٹیلے کی جگہ تھی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غار کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا اس غار کے دروازے پہ ایک بڑا گہرا چشمہ ہے، وہاں سے میرے سوا کوئی نہیں گزر سکتا، اور وہ جو پانی ہے اس سے میں گزرتا ہوں، اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے، میرے پاؤں وہاں صرف تر ہوتے ہیں، اور اس غار کے اندر میری مسجد ہے اور اس کا رخ کعبہ کی طرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس شخص نے پہچانا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا کر آپ کی مسجد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس شخص کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس غار کے پاس گئے اور اس چشمے کے اوپر سے گزرے۔ یہ شخص بڑا متاثر ہوا، پر ابراہیم علیہ السلام جب اندر غار میں گئے، مسجد کو دیکھا تو اس کا عین رخ کعبہ کی طرف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ دنوں میں سب سے ہولناک دن کون سا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ سب سے ہولناک دن قیامت کا ہے، جس دن اللہ عدل کی کرسی پہ بیٹھیں گے، دوزخ بھڑکا دی جائے گی اور انسان اور تمام مخلوقات سارے اس وقت گریہ زاری کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا میرے لیے دعا کیجئے کہ اس دن کی ہولناکی سے امن میں رہے۔ اب اس شخص نے کہا میری دعا تو کئی عرصہ سے 3 سال سے قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جہاں میری ملاقات پہلی دفعہ آپ سے ہوئی، 3 سال پہلے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو وہاں بکریاں چلا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بکریاں کس کی ہے؟ اس نوجوان نے کہا یہ اللہ کے خلیل کی بکریاں ہیں، میں چرا رہا ہوں۔ اور اس شخص نے کہا میں نے اس دن سے دعائیں کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے خلیل سے ملا لے، اپنے خلیل سے ملا لے، 3 سال ہو گئے میں دعائیں کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو گلے سے لگایا اور فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، وہ خلیل وہ ابراہیم میں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے گلے سے لگایا، معانقہ کیا۔ مردوں کے ساتھ معانقہ دوستی کی علامت یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو بہرحال میرے دوستو اور بھی ایسے کئی واقعات ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ دیکھیے 3 سال تک اللہ کا ایک بندہ دعائیں کر رہا ہے۔ ہم رات کو 2 نفل پڑھتے ہیں، صبح کہتے ہیں جو مانگا مل جائے، اپنے اعمال نہیں دیکھتے، اپنے کردار کو نہیں دیکھتے۔ میرے دوستو اور بزرگوں اللہ سے مایوس نہ ہوئیے، اللہ ہر بندے کی سنتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم واقعہ جو آپ کے سامنے 3-4 جمعوں سے ذکر کیا گیا، یہ خلاصتاً تھا، تفصیل سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خلیل اللہ کی طرح سچی محبت اور اللہ سے سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ سنت ادا۔